سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی، خطے میں امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے ہی ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر جارحیت مسلط کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال پر بھی تشویش ہے۔ ایران کی خود مختاری اور حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ پانی پاکستانیوں کے لیے آکسیجن ہے، بھارت نے بدماشی کی تو پاکستان سخت رد عمل دے گا۔ نون لیگ نے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، نہ ہم نے کوئی حامی بھری۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی نے سندھ طاس معاہدے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے بھارت کو دنیا میں بے نقاب کیا۔ عالمی عدالت نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کیا، جس کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو جاتا ہے۔ شرجیل میمن کا پی ٹی آئی کو منفی سیاست چھوڑنے کا بھی مشورہ۔ سانحہ سوات پر بات کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا، سانحے میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، اس پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، جن کی نااہلی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل عبد الرحمان موسوی کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے ساتھ 12 روز جنگ میں ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی اصولی اور جرأت مندانہ حمایت نے ایران کے مواقف کو تقویت دی اور خطے میں یکجہتی کا پیغام دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کی توقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کریں گے۔ وفاقی حکومت نے امریکی عدالت میں عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت کرنے اور فریق بننے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈاکٹر عافیہ کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے امریکہ میں اس کیس میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز نے استفسار کیا کہ کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، وجوہات کیا ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز نے کہا، بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہ آئینی عدالت ہے۔ عدالت کی 4 جولائی تک ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وجوہات سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی ارکان کا اپوزیشن ارکان کے خلاف سخت اقدام۔ اپوزیشن کے 4 ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کو ہٹانے کی تحریک کے عدم اعتماد کامیاب۔ اپوزیشن ارکان سائمہ کنول، محمد مرتضی اقبال اور محمد انصر اقبال چیئرمین شپ سے فارغ ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں کثیر منزلہ عمارت کا زینہ گر گیا۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں منزل پر رہائش پذیر کئی خاندان پھنس گئے۔ فائر بریگیڈ کا سنارکل کے موقع پر پہنچ کر خواتین سمیت 16 افراد کو عمارت سے نکال لیا۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو آپریشن میں ایدھی کی ایمبولینسز اور رضاکاروں نے حصہ لیا۔ ایس ایس پی سٹی کی ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کی تصدیق۔ کراچی میں دھبیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن شدید بحران کا شکار اختیار کر گیا۔ 88 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ دھبیجی پمپنگ سٹیشن پر 26 جون کے رات 10 بجے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، لیکن کے الیکٹرک کی سنگین نااہلی کے باعث 88 گھنٹے گزرنے کے باوجود فالٹ درست نہیں کیا جا سکا۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال۔ اپر اور لوئر چترال کی سڑکیں دریائے چترال کی زد میں آ گئی۔ وادی ایون نگر اور بکر آباد سے مقامی افراد کا انخلا۔ غزر اور گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ دریا کی سطح بلند ہونے سے نشیبی آبادی کو خطرہ۔ بلوچستان کے علاقوں کوہلو اور بارکھان بھی سیلابی ریلوں کی زد میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنا ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشنز کے لیے وقف کر دیا۔
خیبر پختونخوا میں سیلاب اور بارشوں نے تباہی مچا دی. بارشوں سے اب تک 22 افراد جاں بحق 11 زخمی ہوئے. پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 5 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں. بارشوں کے باعث مجموعی طور پر 75 گھروں کو نقصان پہنچا. 65 جزوی طور پر متاثر ہوئے. 11 مکمل طور پر منہدم ہو گئے. پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 1 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے. الرٹ جاری کر دیا گیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 60 ڈاکو پار. لاہور میں مقابلوں میں 4 ڈاکو مارے گئے. کینٹ باٹا پور کے علاقے میں 2 ڈاکو مبینہ مقابلے میں ہلاک. شناخت حماد اور آصف کے ناموں سے ہوئی ہے. لاہور کے علاقے کوتوالی میں بھی سی کا مبینہ پولیس مقابلہ. فریاد نامی ڈاکو دم توڑ گیا. شادرہ میں بھی پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو اپنے انجام کو پہنچ گیا. شناخت سلیم کے نام سے ہوئی. چنیوٹ میں سی ڈی ٹیم اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ. 2 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار. حافظ آباد میں مقابلے کے دوران ڈکیٹی دوہرے قتل کا ملزم مارا گیا. مونسون بارشیں دوسری اننگز کے لیے تیار. 5 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسیں گے. کے پی اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، سوات اور پشاور میں طغیانی کا خدشہ. لاہور، جہلم، چکوال، سرگودا، ناروال، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور خوشاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. بارکھان، خضدار، لسویلا اور یوب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. سندھ میں بارشوں کا نیا سلسلہ 5 جولائی سے شروع ہوگا. مونسون بارشیں دوسری اننگز کے لیے تیار. 5 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسیں گے. کے پی اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، سوات اور پشاور میں طغیانی کا خدشہ. لاہور، جہلم، چکوال، سرگودا، ناروال، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور خوشاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. بارکھان، خضدار، لسویلا اور یوب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. سندھ میں بارشوں کا نیا سلسلہ 5 جولائی سے شروع ہوگا. دھابجی پمپنگ سٹیشن کا فالٹ چوتھے دن بھی دور نہ کیا جا سکا کہ الیکٹرک کے سنگین نااہلی سے کراچی کے شہری اذیت کا شکار. 86 گھنٹے بعد بھی فالٹ درست نہ ہو سکا. بریک ڈاؤن کے باعث 3 پمپ ہاؤس کے 2 پمپ تاحال بند. ناظم آباد، نیو کراچی، لانڈھی اور کرنگی سمیت شہر کے بیشتر علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم. پارلیمان عوام کی خود مختار نمائندہ ہوتی ہے. جمہوری اقدار کا تحفظ قانون ساز اداروں کی ذمہ داری ہے. پارلیمنٹیرینز کے عالمی دن پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جمہوری اداروں کی مضبوطی کے عزم کا دن ہے. پارلیمانی وفد نے عالمی فورمز پر مؤثر نقطہ نظر پیش کیا.